میرے عزیز دوستوں، بہن بھائیوں، میرے بچوں، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا مقصود ہے اور جس کا بڑا واویلا مچا ہوا ہے کہ یورپین یونین نے ایک قرارداد بھاری اکثریت سے پاس کی ہے کہ ملک عزیز میں متنازع قانون 295 BC کو یا تو ختم کیا جائے یا اس میں ممکنہ حد تک، یہ میرا خیال ہے، ممکنہ حد تک ترمیم یہ کی جائے کہ بے گناہ افراد اس عذاب سے نجات پائیں۔ ہوا کیا کہ جب تحریک طالبان نے فرانس کے خلاف پاکستان میں احتجاج کیا، اور احتجاج کیا کرنا تھا، فرانس کو کیا نقصان پہنچا یہ تو مجھے نہیں پتہ چلا۔ ہاں، ہم نے اپنی املاک کو نقصان پہنچا کر، اپنے ہی لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر کے، اپنے ہی لوگ مار کے مروا کے فرانس کا بہت بڑا نقصان کر دیا۔ اب فرانس کی اس جو اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے زمرے میں جو بھی باتیں سامنے آئیں، اس کی مذمت جتنی بھی کی جائے وہ کم ہے، کرنی بھی چاہیے۔ کوئی مذہب دوسرے مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا، کسی بھی، وہ خواہ کوئی بھی ہو، اور ہمیں اس بات کا لحاظ بھی رکھنا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں۔ اب یورپ میں جو کچھ بھی ہوا، انتقاماً ہم نے اپنا نقصان کر کے ان کا کیا نقصان کر لیا۔ دوسری یہ بات احتیاطاً کرتا چلوں کہ پاکستان میں ہماری وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا کہ وہ ہمارے قوانین سے کم کا واقف نہیں ہے، یہ ایک مذاق خیز بیان ہے، میں جسے کہتے ہیں طفل تسلی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یورپین یونین آپ کے قانون کو سمجھے بغیر قرارداد پاس کر لے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور 27-28 ممالک جو یورپین یونین میں شامل ہیں، کیا وہاں پر سارے بغلول بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ پاگل ہیں جو آپ کے قوانین کو اسٹڈی کیے بغیر قرارداد منظور کرنے کے لیے اتنی بھاری اکثریت سے کامیابی اختیار کر لیں گے یا کامیابی کے قریب پہنچ جائیں گے، یا جو کہ 3 ووٹ یا 2 ووٹ مخالفت میں پڑے، باقی سارے کے سارے ووٹ 600 سے زیادہ اس قرارداد کے حق میں آئے کہ متنازع قوانین ختم ہونا چاہیے۔ ماں سوائے پاکستان کے یہ میں جو بات کر رہا ہوں بڑے وسوخ کے تھا، کسی بھی اسلامی ملک کی جانب سے کوئی بھی مذمتی بیان اس ضمن میں نہیں آیا، کیونکہ سارے پکے پختہ با ایمان حاجی نمازی پاکستان میں بستے ہیں۔ سعودی عرب، وسط ایشیا جو ہماری مسلم ریاستیں ہیں بشمول دیگر مسلم ممالک افریقی، وہاں کوئی زیادہ پکے ایمان والے، پختہ ایمان والے لوگ نہیں رہتے، یہ سارے پاکستان میں پائے جاتے ہیں۔ اور اس پر بھی ہمارے اوپر قطعاً یہ لگائی جاتی ہے کہ ہم اب زیادہ ہونے لگا ہے۔ ابھی لاہور چرچ میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے، لاہور ہاسپٹل میں، کہ چرچ پر قبضہ کر کے مسلمانوں نے، نرسز نے، ڈاکٹرز نے وہاں پر باقاعدہ محفل نعت منعقد کی اور چرچ کو ختم کرنے کا دباؤ ڈالا، اور نرسز کو اسلام قبول کرنے کی اپنے طور پر دعوت دی، لیکن وہ دعوت نہیں تھی۔ دعوت ایک اور چیز ہوتی ہے، دعوت اپنے کردار، عمل، گفتگو اور اپنی تعلیمات کی روشنی میں دی جاتی ہے، جبر نہیں کیا جاتا۔
दावत जबर नहीं होती, दावत दलाइल के साथ होती है। अब किसी के समझ में आती हैं, किसी की समझ में नहीं आती। आपके दलाइल अपनी जगह पर लाख पुख्ता सही, लेकिन हर कोई उन दलाइल का पाबंद नहीं है। लेकिन यहाँ तो दलाइल की बात ही नहीं हुई, यहाँ तो कब्जा किया, महफिल नात मुरक्किद की, और जी हम आपको दावत दे रहे हैं मुसलमान हो जाए, वरना आप पर तौहीन रसालत के मुकदमात बनते रहेंगे और बनाए जाएंगे। ये वहाँ पर कहा गया। हैरत है। और बाकायदा हॉस्पिटल में जुलूस निकाला गया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के या रसालत के हक़ में कि हमें ये कबूल नहीं है कि चर्च यहाँ पर रहें, हम रसूल के ग़ुलाम हैं, रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं। हम तो किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, बरा करम। और फिर उस कानून की रोशनी में जो कि उस करारदाद की रोशनी में जो यूरोपियन यूनियन पास की है, ये आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान से उठना ठीक है, उसका जवाब देना चाहिए था। लेकिन इस ज़िमन में कि यूरोपियन यूनियन हमारे इस्लामी कवानीन से वाकिफ़ नहीं है, ये बात थोड़ी सी मुतनाज़ और मज़ाक खीज़ है कि वो वाकिफ़ नहीं है। उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो ये उस सूरत में सामने आया है, उस वक्त ये करारदाद पास की गई है जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, यानी काल अदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी थी, सफ़ीर को यहाँ से निकालने का मुतालबा किया और शिद्दत से किया, पूरा अमला निकालने का। आप सफ़ीर को निकालने का मतलब समझते हैं तहरीक लब्बैक वाले? मुल्क को सफ़ीर को मुल्क से निकालने का मकसद ये होता है, और ख़ुसूसन यूरोपियन ममालिक के 27 ममालिक तो फ़ौरन ही आपके सफ़ीर वापस भेज देंगे कि जाएँ जी अपने मुल्क में जाएँ। वो 27 ममालिक जो यूरोपियन यूनियन से मुंसलिक हैं, वो तो फ़ौरन ही इक़दाम कर लेंगे। उसके बाद उन ममालिक की बारी आ जाएगी जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं हैं। उसमें अमेरिका भी हो सकता है, उसमें दूसरी वस्त एशियाई रियासतों में जो सो कॉल्ड मसीह ममालिक कहलाते हैं, सो कॉल्ड इस्लामिक रियासत कहलाती हैं। इस्लामिक रियासत को छोड़ दें, जैसे यूक्रेन है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, तो पोलैंड तो खैर यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, स्लाविया है। तो अगर इन्होंने भी तकलीद कर ली या जनूबी अमेरिका के ममालिक जो कि मसीहत के दावेदार हैं, अगर उन्होंने भी यही तकलीद की तो पाकिस्तान तन तनहा रह जाएगा। उसकी वजह सब जानते हैं, तजारत बंद, इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगने के इम्कान अपनी जगह पर। और वैसे भी हमारा एतमाद, हमारा भरोसा अब जो खलीज की रियासतें हैं उन पर अब नहीं करना चाहिए या नहीं रहा। सऊदी अरब खुद मुश्किलात का शिकार हो रहा है, जो दूसरी रियासतें हैं इस्लामी, वो अपने मसाइल में उलझी हुई हैं। उनकी तरफ से अब उम्मीद कम से कम तर होती जा रही है कि वो पाकिस्तान की इमदाद को आगे बढ़ेंगे। चीन को बड़ा बड़ा दोस्त कह लेने से वो हमारा बड़ा दोस्त नहीं बन जाता, क्योंकि वो मुस्लिम मुल्क नहीं है। वो आपकी जब अगर यही केस, यही करारदाद जब यूएनओ में पेश की जाएगी तो चीन उससे वीटो नहीं करेगा, ये मेरी बात याद रखिएगा। और रूस इस सूरत हाल में कभी भी वीटो करने की पोजीशन में नहीं होगा। इसलिए अक्ल के नाखून लेने का मकाम है, सोचने का मकाम है कि हम कहाँ खड़े हैं।
دنیا کے کسی بھی ملک میں خصوصاً اسلامک ممالک میں کوئی قانون نہیں ہے. ہاں، یہ قانون 295A پہلے بھی شامل تھا کہ توہین مذہب اور کسی بھی مذہب کے کسی بھی مقدس شخصیت پر توہین آمیز مواد گفتگو قابل دست اندازی یہ قانون ہے. یہ پہلے بھی تھا، لیکن ہمارے اسلام کے بہت بڑے داعی، بہت بڑے دعوے دار، اگر میں تعریفیں کرنا شروع کروں گا تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں نکل جائیں. جناب ڈکٹیٹر ضیاء الحق صاحب، جنہوں نے اسلام کے گھوڑے پر سوار ہو کر جو الہام انہوں نے پایا اس میں ترمیم یہ کر دی کہ توہین رسالت کی سزا موت ہے. اس پر بہت ساری آرا بھی آتی رہی کہ جنہیں یہ اصل میں قادیانیوں کے لیے بنایا فلاں، لیکن اس میں قادیانی تو جو آئے سو آئے اس زد میں. ابھی تک میں نے مسیحیوں سے زیادہ اس عذاب کا شکار ہوتے کسی کو نہیں دیکھا. مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہوئے جلا دو، کسی سے قرضہ لیا واپس نہیں کیا تو نے رسالت لگا دو، مار دو. پوری کی پوری جنتا بغیر کسی تفتیش کے اکٹھی ہو کر ہلہ بول دیتی ہے. فلاں نے اسلام قبول نہیں کیا، فلاں کے ساتھ رنجش تھی، انہوں نے جی قرآن توہین کر دی، توہین قرآن کی ہے، جلا دو، مار دو، ختم کر دو. فلاں پر عدالت میں گولیاں مار دی گئیں، زندہ جلا دیے گئے، نالوں میں پھینک دی مار کے لاشیں 2 بہنوں کی، اگر کسی کو یاد ہو. شگفتہ اور شفقت کا کیس کو بنیاد بنا کر یورپین یونین نے جب اس سارے معاملے کی تحقیقات کی اور تحقیقات کے زمرے میں جو بات بھی سامنے آئی اور بہت سارے کیسز ابھر کر سامنے آئے جن پر پوری فائل انہوں نے بنا کر رکھ لی کہ کیا کیا پاکستان میں ہو چکا ہے، انہوں نے اس قرارداد کو یورپین یونین میں پاس کیا ہے. وبیلا یہ ہے کہ یورپین یونین نے یہ غلط کیا، یورپین یونین نے غلط کیا مان لیتے ہیں. اگر تحریک طالبان یہ کام نہ کرتی تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ قرارداد پاس کرنی ہے. آپ بنا کر جو کہ متعصب جماعتیں ہیں یا انتہائی فنڈامنٹلسٹ ہیں، آپ اپنے ایمان میں پختہ رہیے، کوئی منع کرنا والا نہیں ہے. تقدس میں آپ حضور کی رسالت آپ کے نزدیک بڑی پاکیزہ، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، آپ کے ایمان کا، آپ کے عقیدے کا احترام کرتے ہیں. خیر آپ کو تو ہمارے عقیدہ کا احترام کرنا ہی نہیں آتا، وہ تو دور کی بات ہے. لیکن خدا کے لیے غور کیجیے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے، کسی پر الزام لگاتا ہے، جلاؤ گھراؤ شروع ہو جاتا ہے، بندے مار دیے جاتے ہیں، جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سجاد نامی ہے کہ لڑکا توہین رسالت کے کیس میں فضول 7 سال سے 9 سال پتنی 8 سال سے جیل میں بند ہے، کچھ نہیں بن رہا اس کا. کاٹتے رہو بھی جیل، پڑے رہو، باہر نکلو گے تو کوئی بھی مولوی اٹھے گا تمہیں قتل کر دے گا، شور مچا دے گا. یہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا تھا، حکومت نے چھوڑ دیا، اس کو ہم مارتے ہیں، اور اس کا کوئی مقدمہ بھی درج نہیں ہوگا، اور اس پر کوئی بھی اگر پکڑ بھی لیا جائے شلجم سے مٹی جھاڑنے کے مذاق 2-4 دن میں چھوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد فائل بند ہو جاتی ہے. براہ کرم میں یہ نہیں کہتا کہ قوانین تبدیل کر لیں، آپ نظر ثانی کیجیے ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ.